میں تو شریک نہیں ہوئے، لیکن کیونکہ سرکار کے حکم سے رکے تھے، لہٰذا جب مال غنیمت حاصل ہوا اس میں سے ان کو حصہ دیا گیا۔ کسی صحابی نے، کسی بدری نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ عثمان تو جنگ میں شریک ہی نہیں تھے، نہیں، یہ وہ ادب، اتباع اور اطاعت ہے جو صرف اور صرف صحابہ کرام کو حاصل ہوا اور مومنین کو حاصل ہوا، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ تو آوازیں ہوتی ہیں نا، لوگ تنقیدات کرتے ہیں، وہ تنقیدات سرکار کی بارگاہ میں نہیں کی جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں خود ان سے ایک بوڑھی خاتون نے استفسار کیا، بلکہ بعض اصحاب نے کیا کہ جب غنیمت تقسیم ہوئی، کپڑے برابر تقسیم ہوئے، عمر بن خطاب ان نے اپنا لمبا جبہ بنا لیا، وہ لمبے قد کے تھے، تو یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے سے پوچھو۔ تو صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا کو مجھے برابر ہی ملا تھا، لیکن چونکہ قد لمبا تھا جاتا میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دے دیا تاکہ وہ پورا لباس تیار ہو سکے۔ تو یہ تو سوال و جواب جو ہے عمرانوں سے، ریاست کے ذمہ داروں سے کرنا سنت خلفائے راشدین ہے، لیکن ہم پاکستان میں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنے کے مجال نہیں ہیں، اس لیے کہ اب تو کرنے والا نہیں ہے، اور کر لے تو سوال رہتا نہیں ہے۔ اور ہے بات، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاں قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے وہ صرف اور صرف منافقین نے کیا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ وَمَن يَلْمِزْكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ تم پر الزام لگاتے ہیں صدقات کی تقصیر توبہ کیا ہے۔ بہر مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حصہ ملا، لیکن آپ ان کی وفات پر بہت ہوئے تو رسول اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دیا۔ یہ دنیا میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے عبادت اب میں کسی بھی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں، اس لیے ان کا لقب ذو النورین ہے، دو نور والے۔ اور کمال یہ ہے کہ دو نور والے، تو اس کا مطلب ہے نور کون ہے؟ نور کون ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذائقہ نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہی لیے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں، یعنی دو نور، سرکار کے دو نور ان کے حبالۂ آخر میں آئی، وہ ذو النورین ہو گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر صاحبزادیاں نور ہیں تو جن کی صاحبزادیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اب جو شخص حضور کے نور ہونے کا منکر ہے، جواب تو اس کو دینا ہے جو بھی دینا ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ عثمان غنی ذو النورین، تو میں تو حیران ہوتا ہوں اولاد کو تو نور مانتے ہو، جس کی اولاد ہے اس کو نہیں مانتا، لیکن عقیدہ سماعت فرما لیں، کوئی بھی نبی بشر ہی ہوگا، جو بھی نبی ہوگا بشر ہوگا، انسان، لیکن ان لوگوں کی طرح جو کہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، گستاخ نہیں ہوگا۔ نبی بشر ہی ہوتا ہے، لیکن افضل البشر، اکمل البشر، اکمل البشر ہوتا ہے، اس جیسا بشر ہو نہیں سکتا۔ تو بشریت انبیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ نبی کی کوئی بھی نبی ہوگا اس کو بشر یعنی اولاد آدم ماننا ضروری ہے، اور نبی کے لیے بھی ہے کہ عورت نبی نہیں ہوگا، تو نبی کی کو بشر ماننا واجب ہے۔ اب رہا یہ کہ نبی نور ہے یا نہیں، تو امام اہل سنت فاطمی بریلوی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نور مصطفیٰ کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، یعنی کافر تو نہیں ہوگا، بشریت مصطفیٰ کا منکر ہوگا، کافر ہوگا، اور اپنے جیسا بشر کا عادی ہوگا یا عقیدہ رکھے گا
لیکن اگر حضور کی نورانیت کا موقع ہے کہ حضور نور ہے اور وہ انکار کر رہا ہے تو گمراہ ہوگا، لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو حضرت جناب ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے میں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما سرکار کے دو صاحبزادیاں یک کے بعد بغیر کر رہے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کمال کی بات ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی بات آپ تک پہنچاؤں۔ سرکار نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اچھا یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ بندے کی عمر زیادہ ہے، لڑکی کی کم ہے، لڑکی کی زیادہ ہے تو لڑکے کی کم ہے، یہ فساد ہندو پاکستان کا ہے۔ نہ عرب زمانے میں کوئی مسئلہ تھا اور نہ آج اربوں کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں بچارا کوئی غریب چلا جائے اور ذرا اس کی بیگم صاحبہ کا عمر ہو تو لوگ کوئی بیٹی آپ چھوٹی بہن ہے آپ کی، یار اللہ شرم نہیں کر رہے۔ یعنی یہ ہندوانہ کلچر سے اتنے متاثر ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ تو زیادہ آپ کو تکلیف آپ پوچھ لیں کہ یہ کون ہے، اتنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، ٹھیک ہے کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں دنیاوی بہن دینی بہن تو مانا جا سکتا ہے برابر۔ تو عربوں میں یہ مسئلہ نہیں تھا، ابھی بھی نہیں، ہمارے یہاں بل پاس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ زناکاری کے لیے کوئی بل پاس نہیں ہوا، لیکن حلال کے لیے آپ کے بل پہ بل آ رہے ہو۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے جو چیز فرمائی وہ کتنی زبردست فرمائی کہ میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ تو ان کی ایک خوبی ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی جب ہجرت فرما کر گئے تو ان کو مال دے کر تو نہیں گئے، لیکن حضور نے دعا اتنی دی کہ وہ عثمان غنی اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ تبوک فاتح ہو رہا ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تحریش دے رہے ہیں، یعنی رغبت دلا رہے ہیں کہ اس میں اس جنگ میں کون حصہ ملا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، 100 اونٹ میری طرف سے، اور جو ساز و سامان ہے وہ بھی۔ ایک اونٹ کی قیمت اندازہ کیا ہوگا بتا سکتا ہے؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ روپے میں 5 کر لیتا ہوں، ایک کم کر لیتا ہوں۔ 5 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے اور 100 اونٹ کی قیمت کیا بن رہا تھا؟ کتنے؟ صرف 5 کروڑ اونٹ کا، یعنی 5 کروڑ کا اونٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا 100 اور فوجیوں کا ساز و سامان۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریر کی، تحریر دلائی، تو پھر کھڑے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں طرف سے 200 کتنے؟ 200 لوگ اور تمام فوجی ساز و سامان۔ سرکار نے پھر تحریر دلائی، پھر کرے ہوئے یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ۔ یہاں 300 اونٹ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے، 500 اونٹ دیت دینے کے لیے 3 سال کا ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ 300 اونٹ دے رہے ہیں تو ہمیں فوجی سامان کے پھر گھوڑے دے دیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نے منبر اقدس سے اترے اور اتر کر آپ نے جو کلمات فرمائے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب عثمان کچھ بھی کرے اس کو اللہ تعالیٰ کا کوئی پکڑ نہیں، عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی اللہ کا پکڑ نہیں ہے، یعنی تمام جو بھی سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اس لیے سرکار خوش ہے وہ عثمان غنی سخاوت کا ایسا پیکر بنے نا، تو عثمان غنی نے یہ قربانی عطا فرمائی۔ سبق کے مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوسری خوبی جو تھی اسی حوالے سے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آگے پیچھے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا میٹھے پانی، جو کنواں ایک تھا اس کا نام تھا بئر روما،
یعنی ایک یہودی کا کنواں تھا. کس کا کنواں تھا؟ یہودی کا کنواں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی کہ کون ہے جو اپنا ڈول ملائے، اپنا خرید کر اپنا ڈول اس میں ملائے، یعنی اس میں تو خرید لے. جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ ہے تو ترغیب دی کہ جنت میں اس کے لیے جو ہے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی. اور عثمان غنی نے پہلے ایک دن یعنی آلٹرنیٹ بیس کا پانی جو ہے وہ خرید لیا اور مہنگے داموں خریدا. اب اس کے بعد صرف خریدا نہیں، خریدنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی بات عالی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے خرید لیا ہے، یہ ڈول مسلمانوں کا میں نے خرید لیا ہے، میں اس سے پانی نکالے، اب یہ پانی آپ کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے. اب کمال یہ تھا کہ یہ وقف صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اہل مدینہ جو حتیٰ کہ یہودی بھی اس کو استعمال کرے. وہ یہودی جو اپنے یہودی سے پیسے تو خریدتے تھے وہ بھی اس کو استعمال کرنے لگے. یہودی نے دیکھا تو کہا تو کنواں فارغ ہو گیا، خرید نہیں رہا پانی. تو اس نے آفر دی کہ عثمان کی دوسرے زمانہ کو خرید دو. آپ نے دوسرے دن بھی خریدا، پورا کنواں الحمدللہ خرید کر وقف کیا. آپ سوچیں کہ اس دور میں ہزارہ درہم دے کر وہ کنواں خرید لینا کتنا بڑا کام تھا. اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے. اب اس کا نام بھی عثمان ہے یا عثمان کا کنواں. سلام دی وقت گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی بھی انشاءاللہ کریں گے کیونکہ 18 ذی آپ کی شہادت کا دن ہے. تو آپ کے کچھ سیاسی معاملات کی طرف اور اس کے حوالے سے ایک بات اور بھی. ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ کچھ جگہ موجود تھی تو آپ نے رغبت دلائی کہ کون اس کو خریدتا ہے اور خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے. حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی شریف کے لیے وہ زمین خریدی اور خرید کر اس کو وقف کر دیا. یعنی اوقاف کا قیام اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی تاریخ میں وقف جمع اوقاف، اسلام کی تاریخ میں جو اوقاف اگر آپ دیکھیں قائم ہوتے ہوئے تو اولاً صدیق اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے نمایاں نظر آتے ہیں کہ آپ نے مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدی اور اسے وقف کر دیا. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت میں اتنے بے مثال ہیں کہ وہ سخی اعظم کہلانے کے مستحق ہیں. وجہ اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سخی تھے بلکہ سخی مال کا سخی نہیں ہوتا، اصل سخی تو دل کا سخی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کر ڈالو. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب حاصل